बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। आज हम अरबी की ग्रामर लेकर के आए हैं। 5वां वीडियो है और आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का 12वां और 13वां सबक है। इसके पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। उम्मीद है कि वो वीडियो समझ में आए होंगे, हमारी बात समझ में आई होगी। जहाँ हमारी बात समझ में ना आए या इबारत समझ में ना आए, क्योंकि बड़ा छोटा लिखा रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मुफीद मशवरा ज़रूर करें। ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों में ज़रूर शेयर करें। हमारा काम पसंद आए तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल दी साइंस टीचर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जा कर के बेल की घंटी बजाएंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। हमारे इस चैनल में मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं, साइंस की वीडियोज़ हैं और दीनी बातों की मसाइल की वीडियोज़ हैं, और अब हम ये अरबी ग्रामर की वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। अगर आपका काम मिलता रहा और आप जुड़े रहे तो इंशाल्लाह ये काम आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि पढ़ने का शौक़ होगा तो पढ़ाई की वीडियो हो जाएंगी। लोगों के अंदर पढ़ने का शौक़ नहीं होगा तो बड़ी मेहनत लगती है, 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, तब जा कर के ये आधे घंटे की क्लिप तैयार होती है। और वो उसके पहले भी घंटे 2 घंटे, एक दिन आधा दिन पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ तैयार होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। दीन का इल्म हासिल करना फ़ायदे से खाली नहीं है, आखिरत और दुनिया दोनों जगह आपको कामयाबी दिलाने वाला है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को। आज का जो सबक है वो 12वां सबक और 13वां सबक है। इसके पहले 11 सबक में हमने बताया था कि ज़माने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबी में माजी को एक ज़माना माना जाता है और मुस्तकबिल और मुजारे को दोनों को मिला करके, मुस्तकबिल और हाल को मिला करके मुजारे कहते हैं। तो माजी का हमने बता दिया आपको पहले कि माजी का मुस्बत कैसे बनाएंगे, उसके 14 सीखे हैं। फिर उसका मनफी कैसे बनाएंगे, उसमें माँ लगा देते हैं तो मनफी बन जाता है। देखिए निगेटिव, मनफी माने निगेटिव, तो माजी का मनफी बनाने के लिए माँ लगाते हैं। जो लफ्ज़ होता है, फेल होता है, उसके पहले माँ लगा देते हैं तो माजी का मनफी बन जाता है। लेकिन मुजारे का मनफी बनाने के लिए इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो मुस्बत का सीगा होता है आपका, जो मुस्बत का, ये आपका मुस्बत का सीगा है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम मुजारे बनाएंगे, मुजारे की अलामत लगा कर, क्योंकि ये माजी का सीगा है, इसको मुजारे की अलामत लगा करके मुजारे बनाएंगे। जब मुजारे का बन जाएगा तो फिर उसके पहले लाम लगाएंगे, लाम अलिफ ला। दूसरा कायदा यह है कि उस मुस्बत लफ्ज़ के फ़ेल के पहले लन लगा दें। तीसरा कायदा यह है कि उस मुस्बत फ़ेल के पहले लम लगाया जाए। ये 3 तरीके से इसका निगेटिव बनता है, मुजारे का निगेटिव 3 तरीके से बनता है। तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। ला लगा करके जो निगेटिव बनाया जाता है उसमें हाल का भी तर्जुमा होता है और मुस्तकबिल का भी तर्जुमा किया जाता है। नहीं करता है या नहीं करेगा वो एक मर्द, नहीं करते हैं या नहीं करेंगे वो 2 मर्द, नहीं करते हैं या नहीं करेंगे वो सब मर्द, नहीं करती है या नहीं करेगी वो एक औरत, नहीं करती हैं या नहीं करेंगी वो 2 औरतें, नहीं करती हैं या नहीं करेंगी वो सब औरतें। यह गायब के सीखे थे। अब हाजिर के नहीं करता है या नहीं करेगा तू एक मर्द, नहीं करते हो या नहीं करोगे तुम 2 मर्द, नहीं करते हो या नहीं करोगे तुम सब मर्द। ये मुजक्कर का हुआ। अब मुअन्नस के लिए नहीं करती है या नहीं करेगी तू एक औरत, नहीं करती हो या नहीं करोगी तुम 2 औरतें, और नहीं करती हो या नहीं करोगी तुम सब औरतें।
یہ 12 سیغے ہو گئے. پھر متکلم کا سیغہ نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت. پھر جمع کے سیغے میں آ جائیے، نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا لا کا. ٹھیک ہے نا. جو دوسرا طریقہ ہے کہ مثبت کا جو فعل ہے اس کے پہلے لم لگایا جائے، تو یہ نفی بنے گا تاکید والا. تاکید ہوتا ہے کسی چیز کو سختی سے کہا جائے. اگر مثبت کا ہے تو اس کو سختی سے کرنے کے لیے کہا جائے، اور اگر منفی ہے تو سختی سے منع کیا جائے. جیسے ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا تو یہ ہرگز لگانا کیا ہے، یہ تاکید ہے. تو لن لگا کر کے نفی تاکید بنایا جاتا ہے. اور اس میں جو جملہ آتا ہے نفی تاکید با لن بنانے کا قاعدہ، تو نفی یعنی نگیٹو، تاکید مانے کسی چیز پر زور دینا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا یا ہوگا، کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کو تاکید بولتے ہیں. با مانے ذریعے، یہ فارسی کا لفظ ہے. با مانے ذریعے ہوتا ہے، اور جس میں جو ہا ہے وہ سکتا ہے، اس لیے با مانے ذریعے. لن کے ذریعے مجارے کی نفی تاکید بنانا، یہ اس کا مطلب ہے، اس کا قاعدہ ہے. ہم نے بتا دیا کہ اس کے 3 قاعدے ہیں. مثبت کے سیغے میں، مجارے مثبت کے سیغے میں پہلی مرتبہ لا لگا دیا جائے. پھر یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پہلے لم لگا دیا جائے. پھر یہ اس کا طریقہ، تیسرا طریقہ ہے کہ اس میں لم لگایا جائے. لم یلد ولم یولد، اس طرح سے. تو اب یہ لفظوں میں کیا تبدیلی کرتے ہیں اور معنی میں کیا تبدیلی کرتے ہیں، یہ سمجھنا ہے. دیکھیے جب لا لگائیں گے تو اس سے حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوگا، جس کو ہم نے بتا دیا ہے کہ نہیں کرتا ہے وہ یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے نا. لا میں اس میں تاکید نہیں، لا میں تاکید نہیں، اس کو پہلے ہم نے پڑھا دیا. آج ہم جو پڑھانے جا رہے ہیں اس میں تاکید ہے، لن میں تاکید ہے. تو لن کے ذریعے مستقبل منفی کا معنی نکلتا ہے، اس میں حال کے معنی نہیں رہتے. اب اس میں جو ہے جب لن لگ جاتا ہے تو اب اس کا پریزنٹ کا ترجمہ نہیں ہوگا، حال کا ترجمہ نہیں ہوگا. کس کا ہوگا؟ مستقبل کا، فیوچر کے ہی معنی، فیوچر کا ہی ترجمہ ہوگا. یہ سمجھ لیجیے کہ لن نفی تاکید، ہرگز ہرگز نہیں کرے گا. اب کرتا ہے والی بات نہیں آئے گی، کیوں؟ کرتا ہے کیا ہے؟ حال کا ترجمہ ہوتا ہے. لن میں مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے، حال کا ترجمہ قطعی نہیں ہوتا ہے. تو لن کے ذریعے سے مستقبل معنی کا معنی نکلتا ہے، اس میں حال کے معنی نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم لم لگاتے ہیں تو لم کیا اثر کرتا ہے؟ یہ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں اور معنی میں بھی تبدیلی کرتے ہیں. تو اس کے معنی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ دیکھیے لا لگے گا تو حال کا بھی ترجمہ نکلے گا اور مستقبل کا بھی ترجمہ نکلے گا. ٹھیک ہے. اور جب لن لگے گا تو صرف مستقبل کا ترجمہ ہوگا، حال کا ترجمہ نہیں ہوگا. اور جب لم لگائیں گے تو لم مجارے مثبت کو، دیکھیے مثبت کا سیغہ لکھا ہوا ہے، تو لم مجارے مثبت کو ماضی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے. اب اس میں حال کا اور مستقبل کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ماضی منفی کا ترجمہ ہوگا. یہ بات سمجھ لینا. ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کرتا ہے. اب اس میں حال اور مستقبل کے معنی نہیں رہتے، بلکہ گزشتہ زمانے میں کام کی نفی ہوتی ہے. اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں مارا، وہ نہیں سویا. تو یہ جب لم لگتا ہے تو ماضی کا منفی بنتا ہے. اب موٹی موٹی بات سمجھ لیجیے کہ نگیٹو، ماضی کا نگیٹو اور مجارے کا نگیٹو. ماضی کا نگیٹو بنانے کے لیے فعل ماضی کے جو واحد کا سیغہ ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوتا ہے،
پہلے والے سیغے میں ما بڑھا دینے سے ماضی کا فعل منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجارے کے جو فعل ہیں اس کے 3 طریقے سے منفی بنایا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے پہلے لا لگاتے ہیں۔ جب لا لگائیں گے، جہاں لا آئے گا تو 2 ترجمہ ہوں گے، نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، حال کا ترجمہ ہوگا اور مستقبل کا ترجمہ دونوں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پہلے لن آ گیا ہے تو اب صرف مستقبل کا ترجمہ ہوگا، نہیں کرے گا، اور یہ تاکیدی ہوتا ہے، یعنی ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کھائے گا، ہرگز نہیں سوئے گا، ہرگز نہیں مارے گا، ہرگز نہیں پڑھے گا، ہرگز نہیں لڑے گا۔ یہ میں اردو میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تیسرا جو طریقہ ہے لم آ جائے گا تو اب نہ تو یہ حال کا ترجمہ ہوگا اور نہ مستقبل کا ہوگا، بلکہ اب یہ ماضی کا منفی بنے گا، ماضی کا منفی بنے گا۔ تو یہ معنی میں تبدیلی ہو گئی، یہ کیا ہوئی؟ معنی میں تبدیلی ہوئی۔ اب یہ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ دیکھیے سبق نمبر 12 میں نفی، تاکید، با، لن بنا۔ اچھا، اس میں کچھ لفظ آئے ہیں جن کے مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ با مانے ذریعہ، یہ ادھر ہم نے میننگ لکھ دیا ہے، با مانے ذریعہ۔ تاکید مانے سختی کے ساتھ، سختی کے ساتھ کسی کام کے لیے حکم کرنا۔ تم ہرگز نہیں کرو گے، تم ضرور پڑھو گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نفی ہے، تم نہیں کرے گے، تو سختی کے ساتھ کسی کام کا حکم کرنا، یہ تاکید کہلاتا ہے۔ جہل، جان بوجھ کر انکار کرنا، جان بوجھ کر انکار کرنا۔ گرانا یعنی حذف کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یعنی مٹا دینا۔ یہ سب اس میں الفاظ، جب آپ علم صرف کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے الفاظ آپ کو ملیں گے، تو ان کا مطلب اگر پتہ رہے گا تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ گرانا، حذف کرنا یعنی ڈیلیٹ کرنا، مٹا دینا، یعنی کوئی حرف ہے اس کو کہا کہ گرا دو، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دینا، وہاں سے ختم کر دینا۔ نصب بولتے ہیں جبر کو، جبر دینا، یعنی کہیں پر آئے گا تو وہ نصب دیتا ہے، تو یعنی اس کے اوپر زبر دینا ہے۔ نون ثقیلہ، تشدید والا نون، اس کو نون ثقیلہ، یہ تشدید والا نون ہے، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور زدم والے نون کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ یہ بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا بھی ہم اسکرین شاٹ لے کر کے آخر میں لگا دیں گے، تو آپ اس کو روک کر کے اسکرین شاٹ لے کر کے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا۔ چلیے، تو یہ جو معنی میں تبدیلی ہم نے بتا دیا آپ کو، ابھی یہ لفظوں میں تبدیلی کرتا ہے۔ لفظوں میں تبدیلی کیا کرتا ہے؟ لن مجارے کے ان 5 صیغوں کو نصب یعنی جبر دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے۔ اب ادھر یہ ہم نے لکھ رکھا ہے کہ کم دکھائی دے رہا ہوگا، ابھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں، اس کے بعد ادھر لے کے آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کیا کرے گا۔ لن مجارے کے ان 5 صیغوں کو نصب دے گا یعنی جبر دے گا جن پر پیش ہوگا، جن صیغوں میں پیش ہوگا، پیش والے 5 صیغے ہیں، تو ان کو کیا کرے گا، یہ پیش کی جگہ میں جبر کر دے گا، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پر اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، یعنی جو کل 14 صیغے ہیں، 5 میں تو یہ جبر ہو جائے گا، اور 7 میں نون اعرابی، یعنی نون اعرابی اس کو بولتے ہیں کہ نون پر جبر لگا ہو، جیر لگا ہو، پیش لگا ہو، کوئی حرکت لگی ہوگی تو اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 7 صیغوں کو نون اعرابی گراتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ نون بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنا میں 7 × 12 2 صیغے بچے، تو کہتے ہیں 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ لن، کیونکہ 12ویں سبق میں آپ کا لن ہے اور 13ویں سبق میں لم ہے، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لن کی۔ تو لن مجارے مثبت کو مستقبل معنی کے معنی میں کرتا ہے، یعنی اب اس میں حال کے معنی نہیں رہتے، اور لن نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے، جیسے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ تاکید پیدا کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ چلیے، تو اب اس قاعدے میں، اس میں 2 قاعدے ہیں کہ 5 صیغوں میں جن میں پیش ہے اس کو ہم کو جبر دینا ہے، پیش مٹا کر کے جبر دینا ہے،
اور 7 سیغوں میں جن میں نون اعرابی ہے اس کو ہم کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ چلیے اب آپ کو ہم کیمرہ گھماتے ہیں، اس طرف دکھاتے ہیں، جڑے رہیے آپ۔ چلیے نفی تاکید ولن بناتے ہیں، اس کے 2 قاعدے ہیں، اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو اس میں کیا ہے، ہم کو لن بڑھانا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا مضارع مثبت کا صیغہ ہے، یہ مضارع مثبت کے صیغے ہیں، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، یہ مضارع مثبت کے صیغے ہیں معروف کے۔ تو معروف والے میں ہم لن بڑھائیں گے، یہ دیکھیے سب میں لن ہم بڑھا دیں گے۔ بورڈ پر پورے نہیں دکھ رہے ہیں، اگر پورے دکھاتے ہیں تو چھوٹا ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اس کی اسکرین شاٹ بھیجیں گے، آپ اپنے کاپی میں نوٹ بک میں اتار لیجیے گا اور سمجھ لیجیے کہ جو اوپر ہو رہا ہے وہی نیچے بھی ہوگا۔ تو سب میں لن بڑھائیں گے ہم۔ معروف، مضارع معروف کے صیغے کے پہلے سب میں لن جوڑیں گے، لن۔ جب ہم یہ لگائیں گے لن تو یہ 2 چیزیں کرے گا، یہ جو صیغے ہیں ان میں 2 کام کرے گا، یعنی لفظوں میں تبدیلی کرے گا۔ پہلی تبدیلی کیا کرے گا، لن مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، یعنی جبر دیتا ہے جس پر پیش ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس پر جس پر پیش ہے، جس پر پیش ہوگا اس کو یہ نصب دے گا، یعنی جبر دے گا۔ تو اس پر پیش ہے، دیکھیے اس پر پیش ہے تو اس کو پیش ہٹا کر کے ہم اس کو کیا کریں گے، جبر کریں گے۔ یہ اس پر پیش ہے، لال سے کر دیتے ہیں تاکہ علیحدہ معلوم پڑے۔ یہ دو صیغوں میں، اور اس پر پیش ہے، اس کو جبر دے گا 3 صیغوں میں، اور اس پر پیش ہے، اس کو جبر دے گا 4 صیغوں میں، اور اس کو پیش کو جبر دے گا 5 صیغوں میں۔ تو دیکھیے زبر والے 5 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ بچے کتنے، یہ 5 ہو گئے، آپ کے بچے 9 میں سے یہ 2 لاسٹ والے میں کوئی اثر نہیں کرتا ہے، یہ جیو کے تیوں یہ صیغے بنے رہتے ہیں۔ باقی کی کیا ہوا، باقی کا ہے آپ کا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ اس میں نون ہے، دیکھیے یفعلانی کا یہ نون ہٹا دے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، لن یفعلا ہو گیا۔ یہ دیکھو ہم نے یہ ادھر جو اوریجنل ہے لکھ کر کے رکھے، یہ آپ کا مضارع معروف کا صیغہ ہے مثبت کا، اس پہ ہم نے یہ لن جوڑا ہے۔ جب لن جوڑیں گے تو جس پر پیش ہے وہ جبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ 5 صیغے ہیں اس کے جن پر پیش آتا ہے، اور باقی 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو نون اعرابی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہاں سے نون اعرابی یہ ڈیلیٹ، یہ یفعلو کا ہو گیا لن یفعلو، پھر یہ جیوں کا تیوں ہے، پھر یہ نون اعرابی اس میں ہے، لن تفعلانی ہے، تو یہ نون ہٹ جائے گا، لن تفعلا رہ جائے گا۔ پھر یہ اللہ کا یہ ختم ہو جائے گا، نہیں یہاں جبر تھا، جی جبر تھا، جبر والا نہیں ختم ہوگا۔ یہ نون اعرابی یہ دیکھیے اس کا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، لن تفعلا رہ جائے گا، نون ختم ہو جائے گا۔ اس کا بھی یہ نون ختم ہو جائے گا، یہ دیکھیے لن تفعلوا رہ جائے گا۔ پھر یہ
लन तफ़अली, या लाम ये जेर दी, ये नून इसका डिलीट, फिर ये इसका भी नून डिलीट, ठीक है ना। फिर इसका इसमें चूँकि ये जबर है, इन दो में कोई असर नहीं करता है। इस तरह से ये आपकी मुजारे मनफी बा लन ताकीद के जरिए से इसको बन गई। अब इसका जो तर्जुमा होगा, अब इसमें सिर्फ तर्जुमा होगा आपका मुस्तकबिल का, हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मर्द। पहला वाहिद का मुजक्कर का सीगा गायब का, तो इसमें आएगा हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मर्द, हरगिज़ नहीं करेंगे वो दो मर्द, हरगिज़ नहीं करेंगे वो सब मर्द, हरगिज़ नहीं करेगी वो एक औरत, हरगिज़ नहीं करेंगी वो दो औरतें, हरगिज़ नहीं करेंगी वो सब औरतें। गायब का सीगा। अब हाजिर का सीगा आएगा, हरगिज़ नहीं करेगा तू एक मर्द, हरगिज़ नहीं करोगे तुम दो मर्द, हरगिज़ नहीं करोगे तुम सब मर्द। फिर ये मुअन्नस का आएगा, हरगिज़ नहीं करेगी तू एक औरत, हरगिज़ नहीं करोगी तुम दो औरतें, हरगिज़ नहीं करोगी तुम सब औरतें। फिर ये मुतकल्लिम, हरगिज़ नहीं करूँगा मैं एक मर्द या मैं एक औरत, ये वाहिद का सीगा है। जमा में हरगिज़ नहीं करेंगे हम दो मर्द या हम दो औरतें, या हम हरगिज़ नहीं करेंगे हम सब मर्द या हम सब औरतें। ये मारूफ का हो गया। फिर इसी तरह आप मजहूल का बना सकते हैं। मजहूल में इसकी जो तब्दीली करना है वो कर देंगे तो ये मजहूल का बन जाएगा। तो ये आपका 12वां सबक अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया। आज इसी पर इख्तिताम करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। कल 13वां सबक इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च में डालें @TST 456 और इसको आप सर्च करें। यहाँ से सर्च करेंगे हमारा चैनल खुल जाएगा, दी साइंस टीचर हमारी तस्वीर लगी होगी। आप उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन में जाएंगे, एक घंटी बनी होगी, घंटी की शक्ल बनी होगी, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आल का बटन निकल के आएगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देते हैं, आप उसको खींच करके अपने नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। एक बार देखिए, कई बार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखिए। और इसको पढ़ने वाले लड़कों में, बच्चियों में जो कहीं जा नहीं सकती हैं, पढ़ने का शौक़ रखती हैं, आजकल कुछ ऑनलाइन तालीम शुरू है, बच्चियाँ अपने घरों में पढ़ रही हैं, मेरी बेटी भी पढ़ रही है। उसी को समझाने के लिए मैंने ये काम भी शुरू किया है। वरना मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझे ग्रामर की महारत भी नहीं है, लेकिन बच्ची को खुद पढ़ाने के लिए हमने इस पर मेहनत किया है। क्योंकि हम टीचर हैं, कई जवान की ग्रामर पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि दीन की बात हमको भी समझ में इंशाअल्लाह आसानी से आ जाएगी, कुरान भी समझना हमारे लिए आसान होगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 13वां सबक आपका इंशाअल्लाह 6वीं वीडियो में आएगा। अब इस पर नहीं हो पा रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, तो फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।